لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہوں، جہاں پر آج لاہور تاجروں کے مسائل کے حوالے سے پاکستان میں موجود سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، جس میں لاہور چیمبر آف کامرس کے وی پی صاحبان اور مارکیٹوں کے صدور شامل ہوئے ہیں۔ اس پر کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا مسائل تھے، کس طرح حل ہوں گے، اس پر میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عبدالودود علوی صاحب، جو اس کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اور لاہور چیمبر آف کامرس کے جو پروگریس گروپ ہے اس کے لیڈر بھی ہیں، تاجر بھی ہیں۔ ودود صاحب، آج کا جو مسائل تھے جو اٹھائے گئے سیاسی اور معاشی عدم استحکام حوالے سے، کس طرح دیکھ رہے ہیں ملک؟ یہ آج ہم نے جن موضوعات پر بات کی ہے وہ تو یہ کچھ تو لوکل مسائل ہیں جو مارکیٹوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، جن میں واسا کے، LWMC کے اور اس طرح کے FBR کے مسائل تھے، اور کچھ ہمارے ملکی اس وقت جو تاجر ہے نا وہ بہت زیادہ پریشر میں ہے۔ اس وقت جو انسرٹنٹی کا لیول ہے، جو پولیٹیکلی عدم استحکام ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات کرنے کے میں قاصر ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ تو اس جو قیاس کی کیفیت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تاجروں کا بہت زیادہ زور تھا کہ ملک میں معاشی استحکام بھی آئے اور سیاسی استحکام بھی آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی معاشی استحکام ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام بھی ہو۔ ڈالر روز بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہماری امپورٹڈ چیزیں ہیں، جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، ان کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو ہم نے ابھی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور اس کے حل کی تجاویز بھی دی ہیں اپنے SPP صاحب اور VP صاحب کو، اور ہم نے جو لوکل مسائل ہیں ان کے لیے کمیٹیوں کے لیے بھی جو ہمارے تاجروں نے یہاں ہمیں تجاویز دی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ علوی صاحب، جس طرح اگر پیٹرول یہ 200 روپے لیٹر پہ چلا جاتا ہے تو جو مہنگائی کا طوفان ہوگا، جو چھوٹے چھوٹے تاجر برادری ہے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ کیا کہتے ہیں اس وجہ سے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ طوفان تو آیا ہوا ہے، اب تو یہ ہے کہ یہ طوفان جو ہے نا یہ مزید یعنی تباہی تو پہلے ہی مچی ہوئی ہے، تو اب یہ کریں کہ تباہی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ تباہی آنی نہیں ہے، تباہی تو آ چکی ہے، اب تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ تباہی میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ قوت خرید جو ہمارے عام لوگوں کی ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ناگزیر ہیں تو کم از کم غریب لوگوں کو سبسڈی دی جائے، جو ایک موٹر سائیکل والا، ایک چھوٹے رکشے والا جو مال برادر گاڑی میں جاتا ہے، اس میں پیٹرولیم کی مصنوعات پہ سبسڈی دی جائے۔ اگر اس کو فلیٹ بڑھا دیا گیا اور اسی طرح بڑھا دیا گیا تو مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر معیشت کا پہیہ رک گیا تو اس کو دوبارہ روٹیٹ کرنا اس کو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے اور پوری تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے آپ فیصلے کر لیں پھر بعد میں تیاری کریں۔ اچھا علوی صاحب، آخری سوال میرا تھوڑا سا یہ ہے، کیونکہ اصل سٹیک ہولڈر چیمبر ہے، حکومت کا جو اتحادی ہوتا ہے، جو ٹیکس بیس میں ٹیکس نیٹ بڑھانے میں اہم معاون ثابت ہوتا ہے۔ 6000 سے زائد یہ چیمبر جو تاجر ہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں، قرضہ بھی لیا جاتا ہے، حکومت باہر سے قرضے بھی لیتی ہے، وہ بھی عوام سے پورے کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ جو اکنامک پالیسیز یا صنعت و تجارت، یہ حکومت سے علیحدہ سیکٹر نہیں ہونا چاہیے؟ حکومت کوئی بھی آئے، کوئی بھی جائے، اس سے کوئی تعلق نہ ہو، اکنامک پالیسیز شارٹ ٹرم ہو، لانگ ٹرم ہو، یہ ان کا ایک سسٹم علیحدہ ہو۔ جی بالکل آپ نے بڑا یہ جائز سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور چیمبر میں 30,000 کے قریب ممبر ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں میں پروگریسو گروپ کے تحت بھی اور بزنس فورم کے تحت بھی ایک مساق معیشت کا پروگرام بنایا۔ ہم نے 3-4 دن پہلے، جس میں تمام ہماری تاجر برادری کی ایلیٹ، ہمارے FPPCA کے چیئرمین اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ، تو جو آپ نے سوال کیا ہے وہی ہم نے وہاں سوال لگا، اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بھی بلایا تھا۔ ہم نے وہاں یہی بات کی ہے کہ مساق معیشت کیا جائے، جس مساق کے تحت معیشت کو بالکل علیحدہ رکھا جائے۔ اس میں جو بھی حکومت چینج ہے تو اس کی پالیسیوں کا تسلسل ہو، نہ کہ ایسا ہو کہ جب حکومت آئے اور جائے اور اس کا کوئی پالیسیوں کا تسلسل نہ ہو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس مساق کو ہمیں آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ معیشت کو سیاست سے پاک کیا جائے، اور یہ جو ہر 3 سال بعد 4 سال بعد حکومتیں چینج ہوتی ہیں جس میں معیشت بہت زیادہ پریشر میں آ جاتی ہے، یہ 2017 میں بھی ایسے ہوا تھا، یہ آج 2022 میں بھی ایسے ہوا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس سے باقی چیزیں، سیاست اگر یہ کوئی چیز متاثر ہو رہی ہے، حکومت بدل رہی ہے، تو کم از کم معیشت جو ہے نا وہ بالکل نہ بدلے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے، اس کا ہم نے بڑا اچھا ایک پروگرام کیا تھا پہلے، اب انشاءاللہ ہم اس کو فردر بھی لے کے چلیں گے اور اس آئیڈیا کو ہم فلوٹ کریں گے جو ہم نے کر دیا ہے کہ ہم اس مساق معیشت کو ایک اچھا ایک ڈاکومنٹری اس کا بنا کے اس کو ہم پارلیمنٹ میں سے منظور کروائیں۔ جی بالکل، جو علوی صاحب کا کہنا ہے مساق جمہوریت اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی ترقی ہماری ترقی ہے۔ جو اکنامک پالیسیز ہیں ان میں تسلسل وقت کی ضرورت ہے۔ جب اکنامک پالیسیز شارٹ ٹرم ہوں گی یا لانگ ٹرم ہوں گی، ان کا راہ ہموار ہوگی، تو پاکستان کی ترقی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔